دوسرا فرض قیام کر کے کرتے کیا ہے؟ تلاوت کرتے ہیں نا. یہ لوگ کہتے ہیں کرت نہیں ہے، قراءت ہے. ٹھیک ہے، کرت نہیں کہیں گے، قراءت. نماز کا تیسرا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض، دوسرا فرض، تیسرا فرض، چوتھا فرض رکوع. چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں نا، تو 2 سجدے اس کو سجود کہتے ہیں. پانچواں فرض ہے سجود. پانچواں فرض کیا ہے؟ سجود. پہلا فرض، دوسرا فرض، تیسرا فرض، چوتھا فرض رکوع، پانچواں فرض سجود. بالکل صحیح، ماشاءاللہ، ویل ڈن. اب چھٹے فرض کی طرف جائیں گے. چھٹا فرض ہے قاعدہ آخیرہ، یعنی ہم نماز کے آخر میں جو قاعدے میں بیٹھتے ہیں، جس میں التحیات بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں، یہ نماز کا آخری قاعدہ ہے. 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں جو ہم سلام سے پہلے بیٹھتے ہیں یہ قاعدہ آخرہ ہے. مگر 3 رکعت والی نماز میں جو تیسری رکعت میں بیٹھتے ہیں نا وہ قاعدہ آخرہ ہے. 4 رکعت والی نماز میں کون سا ہوگا؟ چوتھی. ویل ڈن، بیوٹیفل. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کسی شخص نے قاعدہ آخرہ نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن قاعدہ اولا نہیں کیا تو نماز سجدہ سہو کے بعد ہو جائے گی، بیکاز اٹ از ناٹ فرض. جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہوگا نا کہ فرض تو نہیں چھوٹا. اس کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ نماز میں فلاں چیز چھوٹ گئی ہے، یار یہ فرض نہیں ہے. اگر فرض نہیں ہے تو پھر واجب ہوگا. اگر واجب چھوٹا ہے تو بعض صورتوں میں سجدہ سہو ہوگا. سنت چھوٹی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آئندہ پڑھنے کی نیت کریں گے. جب تک یہ فرائض نہیں پتا ہوں گے چیزیں کلیئرفائی نہیں ہوں گی. Let's move towards first فرض کون سا ہے؟ دوسرا فرض، تیسرا فرض قرات. ویری گڈ. تیسرا فرض قرات، تیسرا فرض، چوتھا فرض، پانچواں فرض سجود. چھٹا فرض کیا ہے؟ قاعدہ آخرہ، آخری قاعدہ. آسانی کے لیے اگر قاعدہ آخرہ یاد نہیں ہوتا، لاسٹ قاعدہ، آخری قاعدہ، یہ نماز کا چھٹا فرض ہے. اور 7واں فرض کیا ہے؟ 7واں فرض ہے خروج بسنعی. مشکل نام لگ رہا ہے، آسان کر دیتا ہوں. سنت کے مطابق نماز سے فارغ ہونا، دوسرے لفظوں میں سلام پھیرنا. جب سلام پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز کا 7واں فرض ہے. یعنی اس کے ذریعے، سلام کے ذریعے بھی اور بھی طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ نماز سے باہر ہو جائیں سنت طریقے سے، تو آپ کے 7 فرض پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ کھڑے ہو جائیے. انشاءاللہ 7 فرض بھی سنوں گا اور چھوٹا سا ایک پریکٹیکل ہو جائے گا انشاءاللہ. سب صفوں میں کھڑے ہوں. صف پہ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہونا چاہیے. بعض لوگ بہت دور دور کھڑے ہوتے ہیں. یاد رکھیے، اگر کاندھے سے کاندھا نہیں ملا ہوگا تو بیچ میں شیطان آ جاتا ہے. تو ہمیں مسلمانوں کو بالکل مل کر کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ جو ہم کھڑے ہیں نا، اس میں کھڑے ہونے کا انداز کیا ہوگا؟ دونوں پیروں کے بیچ میں یا تو 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو یا 1 بالشت کا میکسیمم. اس سے زیادہ نہیں ہو. بہت سارے بہت لمبا کھول دیتے ہیں، کچھ پیر ملا دیتے ہیں. نہیں، نارمل کھڑے جس طرح با ادب با وقار ہیں. اب بڑا آسان سا سوال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جتنا جگہ گھیریں گے اتنا ثواب ملے گا. مجھے بتائیں، اس طرح کھڑے ہو کر آپ کسی با ادب طریقے سے کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نا. با وقار. اب جس طرح کسی شخصیت کے سامنے جاتے ہیں، کوئی آپ بڑے افسر کے سامنے جاتے ہیں، ویل مینج جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں بڑے نارمل کھڑے ہوتے ہیں. نارمل کھڑے ہو، بالکل 4 انگلی ہو، میکسیمم 1 بالش. ٹھیک ہے، کاندھے سے کاندھا ٹچ ہونا چاہیے. ٹچ نہیں ہے تو اپنی عادت بنائیں. اسی طرح اپنی جو ایڑیاں ہیں نا وہ دیکھیں کہ سب کی صف سیدھی ہے کہ نہیں. ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری صف، ابھی کچھ کرسیاں ہیں لیکن جو ریڈ پٹی ہے نا اس پر آپ کی ایڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ اس وقت رائٹ اوے آپ کون سی شرط پوری کر رہے ہیں؟ کون بتائے؟ استقبال. ویری گڈ. کیا کر رہے ہیں؟ قبلے کی طرف کھڑے ہو نا بھائی. یہ شرط آپ پوری کر رہے ہیں، استقبال قبلہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اب آپ جا رہے ہیں نماز کی چھٹی شرط اور نماز کے پہلے فرض کی طرف. وہ کیا ہے؟ نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ اب تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے؟ ہم اس پہ بھی مسٹیک کرتے ہیں. کچھ اسلام میں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، کچھ ہاتھ کو کانوں سے بہت دور رکھتے ہیں، کچھ نیچے رکھ کے یوں کر لیتے ہیں. نہیں، آپ کے کانوں کی لو پر یہ آپ کے انگوٹھے ٹچ ہو جائیں یا اس کے قریب ہوں اور ہاتھ قبلے کی طرف ہوں. یوں نہیں، ہاتھ قبلے کی طرف ہوں. پیچھے بھی ہوتے ہیں بعض سارے لوگ، پیچھے بھی نہیں. اب ہاتھ رکھے کانوں پہ اور چیک کریں، ہاتھ بھی میرا قبلے کی طرف ہو. کتنا پیارا تصور ہے، میرا سینہ بھی قبلے کی طرف، میرا چہرہ بھی، میرے ہاتھ بھی. بیوٹیفل. سیدھا رکھیں. چلے میں دیکھ لوں آپ کے. ویری گڈ. اچھا، اب تکبیر تحریمہ کہنی کیسے ہے؟ اس میں بھی ایک مسٹیک ہوتی ہے. دیکھیں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر اس کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں. نہیں، اللہ اکبر، جب اکبر کہیں گے تب آپ کے ہاتھ بند جائیں گے.
ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کلائی ہے، اس پہ 3 انگلیاں ہوں گی اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے آپ ہلکا بنا لیں گے. کچھ لوگ یوں ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ طریقہ سنت طریقہ ہے. اور ناف کے بالکل تھوڑا سا نیچے، اوپر بھی نہیں اور زیادہ نیچے بھی نہیں، ناف کے بیلی بٹن کے بالکل تھوڑا سا نیچے. ٹھیک ہے. اب میں اللہ اکبر کہوں گا، اکبر پر آ کر آپ نے ہاتھ باندھنا ہے. ہاں نگاہ کدھر ہوگی، نظر کدھر ہوگی، ذرا سن لیجیے. جب تکبیر تحریمہ کہیں گے تو نگاہ بھی سامنے ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہہ لیں گے، اب ہماری نگاہ جدھر ہمارا سجدہ کرنا ہے ادھر. گھڑی نہیں دیکھنی ہے، آنے جانے والوں کو نہیں دیکھنا ہے. نماز میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، نہیں، بالکل سجدے والی جگہ پر آپ نے انشاءاللہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جانا ہے. چلے جناب ہاتھ کاندھوں تک اٹھا لیجیے. بزرگوں آپ موبائل میں رکھا لے رکھتے ہیں، ہم اس کو بعد میں آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ پراپر نماز سیکھ لیں. آج اللہ اکبر. ماشاءاللہ. ہاتھ باندھنے کا طریقہ 3 انگلیاں ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے. ہاں 3 انگلیاں ساتھ ہوں گی اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہلکا بنائیں گے. ویری گڈ ماشاءاللہ. نگاہیں کدھر ہیں؟ جدھر سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نماز کا کون سا فرض ہے؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض کیا ہے؟ ویری گڈ. دوسرا فرض کیا ہے؟ کوئی شخص قیام نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب نماز کا تیسرا فرض ہے قراءت. اب یہاں میں پریکٹیکل میں قراءت تو نہیں سکھا سکتا، اس کے لیے آپ کو مخارج کے ساتھ صحیح طریقے سے قرآن سیکھنا ہوگا. ایٹ لیسٹ کم از کم جو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں نا پیچھے اسلامی بھائی، اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اب سب نے شدے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن ابھی چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو نماز میں جو قراءت ہے نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. ماشاءاللہ یہاں بھی ہمارے مبلغین ہیں. اچھا ذرا حاضری بھی لگاتے ہیں نا. کس کس ملک سے ہیں بھائی؟ آپ اپنے ملک بتائیں گے. بیلجیم. سیکنڈ بیلجیم. جی ہاں جی آئی صاحب آپ اپنا ملک بتائیں. جی جی بیلجیم، ہالینڈ، یو کے، ڈینمارک، بیلجیم، پورچوگل، اسپین، جرمنی، بیلجیم، پورچوگل، ہالینڈ، اسپین، بیلجیم، پورچوگل، بیلجیم، ڈینمارک، بیلجیم، ہالینڈ، بیلجیم، پاکستان. ماشاءاللہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ خوبصورتی ہے دین کی. دنیا کے مختلف ملکوں سے افریقن بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، سب ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے نبی کے امتی ہیں. ایک صف میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں. دس از دا بیوٹی آف اسلام. تو بہرحال جہاں سے بھی آپ آئیں، 5-6 کنٹری کے لوگ ہیں، آپ سب نے اپنے کسی بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کو پکڑ کر اس کو یہ کہنا ہے، یار میری نماز جو میں پڑھتا ہوں نا، یہ ایک بار صحیح سن لو. میری سورہ فاتحہ ٹھیک ہے کہ نہیں، سورہ اخلاص، جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں، جو بزرگ کھڑے ہونے میں مشکل ہے کرسی پہ بیٹھ جائے، تھوڑی دیر جوان آدمی کھڑے رہے، کوئی بات نہیں، رمضان میں بھی کھڑے ہونا ہے. چلو تو سورہ، آپ کو ایک صرف بات بتا دوں، شرط یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. اگر وہ شخص عظیم صحیح نہیں پڑھ سکتا، عین اور ضا یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کے تلفظ ہونا ضروری ہے. جو عظیم نہیں پڑھ سکتا وہ سبحان ربی الکریم پڑھے، کیونکہ غلط نہ پڑھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تسبیح میں تو رعایت دے دی گئی، لیکن سورہ فاتحہ تو چینج نہیں کر سکو گے نا، اس میں تو پوری پڑھنی پڑے گی. سورہ اخلاص جیسی ہے ویسی پڑھنی پڑے گی نا. پرابلم یہی ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ نماز تو برکت لاتی ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ نماز پڑھ رہا ہوں، نیک کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اس لیے کہ نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. احد، اگر کوئی کہتا ہے احد، احد کی جگہ کہتا ہے احد، معاذ اللہ، اس کے معنی بنتے ہیں بزدل. اب مجھے بتاؤ جو نماز میں اللہ کو یہ کہہ رہا ہے اس کو نماز کی برکت کدھر سے ملے گی؟ تو نماز کا تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض کیا ہے؟ قراءت درست ہونا ضروری ہے، فرض ہے. اس پر امپورٹنس دیجئے، توجہ دیجئے، اپنی نماز کو ٹھیک کیجئے. ساری دن نمازیں پڑھتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، تراویح پڑھتے رہو، اور اگر قراءت ہی ٹھیک نہیں ہے تو کیسے نماز ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا. اب نماز کے چوتھے فرض کی طرف ہم جائیں گے. نماز کا چوتھا فرض کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب رکوع کیسے کرنا ہے، اس میں مسٹیک کیا ہوتی ہے، پہلے مسٹیک بتاؤں گا پھر کریکٹ طریقہ بتاؤں گا. مسٹیک لوگ یہ کرتے ہیں کہ رکوع کے اندر ہاتھوں کو بینڈ کر دیتے ہیں. بینڈ نہیں کرنا ہے،
کمر کو جھکا دیتے ہیں, پیروں کو بھی بینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ. آپ کے پیر بھی سیدھے رکھنے ہیں, ہاتھ بھی سیدھے رکھنے ہیں. کمر اور آپ کی جو سر ہے اس کو بالکل سیدھا رکھیں. کوشش کریں کہ ایسا سیدھا ہو کہ اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے. اور آنکھیں ہوں گی دونوں گھٹنوں کے درمیان, ٹھیک ہے. اب میں رکوع میں جا کے بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. آنکھیں دونوں گھٹنوں پہ, دونوں انگوٹھوں کے پاس ہوں گی, کمر سیدھی ہوگی, ہاتھوں اور پیر میں بینڈ نہیں ہوگا. اب آپ کی باری, آپ رکوع میں جائیں گے, ہاتھوں کو باندھ دیجیے, آپ قیام میں ہیں, ٹھیک ہے. ہاتھ کس طرح باندھنے میں نے بتایا تھا, ناف سے بہت نیچے نہیں, اوپر ناف تک, ٹھیک ہے. اپنی ناف کے پاس ہاتھ بندھیں گے اور 3 انگلیاں اوپر, چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنائیے. اب آپ جائیں گے رکوع میں, اللہ اکبر. ہاتھوں میں بینڈ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کمر سیدھی رکھنے کی کوشش کریں, سر زیادہ نہ جھکائیں, تھوڑا سا سر اوپر کریں گے. ہاں یہ بیوٹیفل. اب سر اور کمر ایک سیدھ میں, ماشاءاللہ. چلیں جناب, سمع اللہ لمن حمدہ. ہم کیا پڑھیں گے, ربنا لک الحمد. اس میں 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں, ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سینے پر آپ کی نگاہ ہوگی. نگاہ کدھر ہوگی, اپنے سینے پر. اب آپ نماز کے چوتھے فرض کی طرف جا رہے ہیں. نماز کا پہلا فرض کیا تھا, تکبیر تحریم. دوسرا فرض, تیسرا فرض, چوتھا فرض, پانچویں فرض کی طرف جا رہے ہیں. اور پانچواں فرض کیا ہے, one of the difficult but one of the beautiful rukun of نماز. ملتا ہے کیا نماز میں, سجدے میں جا کے دیکھیں, ٹھیک ہے. اب سجدے میں بہت ساری مسٹیک ہوتی ہے. سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے. کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے, سجدے میں مسٹیک کیا کیا ہوتی ہے میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں. سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے کیا زمین پر لگے گا, سب سے پہلے گھٹنے لگیں گے, پھر ہاتھ لگے گا, پھر ناک اور پھر پیشانی, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے, اب اٹھتے وقت پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے. یعنی اس کو آسان کر دیتا ہوں, جو زمین کے قریب ہے نا وہ پہلے زمین سے لگے گا. پہلے گھٹنے آتے ہیں, پھر ہاتھ آتے ہیں, پھر ناک, پھر پیشانی. اور اٹھتے وقت پیشانی, ناک, ہاتھ اور پیر, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا سجدے میں جانے کا طریقہ. سجدے میں جو مسٹیک کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, مسجدوں میں آج کل کارپیٹ بیٹھ جائے, جن کو پرابلم بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, زمین پہ بھی بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں, 2 منٹ کی تھوڑی سی بریتھنگ ہے, پھر کھڑے ہو جائے گا, جس کو پرابلم ہو رہا ہے. سجدے میں جو پرابلم ہے کہ لوگ ناک کی ہڈی جو ہے نا وہ زمین پر کارپیٹ کی وجہ سے نہیں لگا پاتے. شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ افضل سجدہ کیا ہے. افضل سجدہ یہ ہے کہ ہم زمین پر سجدہ کریں, کوئی چیز زمین پر نہ بچھی ہوئی. ہم اپنے گھر میں لازمی طور پر جانواز بچھاتے ہیں. ہم کسی کے گھر بھی جاتے ہیں جانواز بھی اتنا نرم والا, کارپیٹ والا نہیں. افضل یہ ہے, میرے آقا علیہ السلام نے سجدہ کیا, آقا کی پیشانی پر مٹی ہوا کرتی ہے. بلکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے نا کہ آپ سجدہ کریں اور پیشانی پر یا ناک پر مٹی لگ جائے تو جلدی نہ ہٹایا کرو. روایت کا مضمون ہے جتنی دیر تک مٹی رہے گی فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ہمارا تو مائنڈ سیٹ ہی ہے کہ نہیں ذرا بڑا سافٹ قالین ہونا چاہیے. سافٹ قالین ڈیفیکلٹ ہے سجدے کے لیے. مسجد والے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, آپ کا تو ٹھیک ہے, زیادہ سافٹ قالین نہیں ہونا چاہیے. سردیوں کے لیے ضروری ہے آپ کے ملکوں میں, لیکن تھوڑا سا ٹائٹ ہو, جس پہ سجدے میں, سجدے کا حکم کیا ہے کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو. پیشانی بھی دبائیں اور ناک بھی دبائیں. ناک کی نوک لگا دیتے نہیں, ناک کی ہڈی لگے گی اور دبائیں گے. تو پہلے تو یہ ضروری ہے سجدے میں. دوسری غلطی جو بہت بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے, اب آپ میری انگلیاں دیکھیں گے, دونوں پیروں کی انگلیاں دیکھیں, یہ دونوں پیروں کی جو انگلیاں ہیں نا یہ 10 کی 10, 5 ادھر کی 5 ادھر کی, یہ مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائیں یہ سنت ہے. لیکن 3 انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہوں یہ واجب ہے. اور ایک انگلی مڑ کر قبلے کی طرف کم از کم ہو جائے یہ فرض ہے. اگر کسی کی ایک بھی انگلی مڑ کر قبلے کی طرف نہیں ہوئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب غلطی کیا کرتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ اس میں ساری کی ساری انگلیاں باہر ہیں, کوئی بھی مڑی بھی نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. سجدے میں 10 کی 10 انگلیاں, تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی, آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا. تو اب آپ سمجھ گئے. اب میں آپ کو کھڑے ہو جائیں سارے, اور اب آپ کو سجدے میں جانا ہے. پہلے کیا لگائیں گے, گھٹنے, پھر کیا, پھر پیشانی. ناک اور پیشانی کو دبانا ہے. تکلیف ہوگی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی.
آپ کو فیل ہو کہ اب نہیں دبا سکوں گا. کتنا دبانا ہے کہ اب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اب دباؤں گا تو نہیں دبے گا, سختی محسوس ہو رہی ہے. اور انگلیاں 10 کی 10 قبلہ رو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ سجدے میں جائیں گے, اللہ اکبر. پہلے آپ کی انگلیاں دیکھوں گا, ناک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی, آپ چیک کر لیں بھائی. ناک بھی لگنی چاہیے, پیشانی بھی لگنی چاہیے. جناب دیکھیں آپ کی انگلیاں نہیں لگ رہی ہیں, انگلیاں کوشش کریں تھوڑا دبائیں گے انگلیوں کو, قبلے کی طرف ہونی چاہیے انگلیاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مدینہ مدینہ. اللہ آپ کو بار بار مکے میں کعبے کے سامنے سجدہ نصیب فرمائے, عرفات کے میدان میں سجدہ نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اب بیٹھ جائیں گے, بیٹھ جائیں, بیٹھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, اب یہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ پہلے یہ بتائیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. اس کو جلسہ کہتے ہیں. یہ وہ گراؤنڈ والا جلسہ نہیں ہے, یہ نماز والا جلسہ ہے. ٹھیک ہے, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. اب جلسے میں بڑی غلطی ہے جناب. اوہو, جلسوں میں ویسی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن یہ نماز کا جلسہ ہے, اس میں کیا غلطی کرتے ہیں جو سب سے بڑی غلطی ہے؟ ایک ہے عربی کا لفظ جس کا نام ہے تعدیل ارکان. کیا ہے؟ تعدیل ارکان کہتے ہیں عدل کرنا. عدل سے نکلا ہے تعدیل, ہر رکن کے ساتھ عدل کرنا. اس کا عدل کیا ہے, اس کا انصاف کیا ہے, اس کو ٹائم دیں. حدیث پاک میں فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور. صحابہ نے پوچھا نماز کا چور کون؟ فرمایا جو نماز کے ارکان, اس پورے حدیث کا مضمون ہے, جو صحیح طریقے سے نہیں کرتا بلکہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کیا ہے, آپ سیدھے ہو کر جلسے میں بیٹھے ہی نہیں, یعنی کوا اس طرح ٹھونگ مارتا ہے. حدیث کے پیارے آقا نے جملہ فرمایا جس طرح کوا ٹھونگ مارتا ہے اس طرح نماز میں نہ کیا کرو. تو اب آپ سجدے سے اٹھے, اب آپ کھڑے ہو, اللہ اکبر. کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں آپ کا جلسے میں بیٹھنا ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, غلطی, یہ آئے فوراً چلے. یہ رکنا نہیں ہوا. رکنا یہ کہ آپ بالکل آ کر ٹھہر گئے. باقاعدہ ایک بار آپ آسانی سے سبحان اللہ کہہ لیں. کہنا نہیں ہے, اتنی دیر رکنا واجب ہے. 2 بار کے سبحان اللہ کی مقدار رک جائیں, 3 بار رک جائیں, حرج نہیں ہے, لیکن ایک بار سبحان اللہ کی مقدار رکنا واجب. جلسے میں آپ کی نگاہیں ہوں گی آپ کی گود میں. ہاتھ کہاں ہوں گے؟ یوں بھی نہیں ہوں گے, ادھر بھی نہیں ہوں گے, اس طرح کھلے ہوئے بھی نہیں ہوں گے, نارمل ہاتھ ہوں گے, نگاہیں یہاں ہوں گی. پھر سجدے میں جائیں گے. میں پہلا ایک سجدہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جلسے میں, کیونکہ کلپ بن رہا ہے کسی کو غلط فہمی نہ ہو, قبلہ رو ہی سجدہ ہوتا ہے, یہ ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم, ٹھیک ہے نا. چلے پھر بھی یوں ہی کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. اب میری انگلیاں دیکھ لیجئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس سے کیا ہوا کہ 2 سجدوں کے درمیان ایک گیپ بھی آیا, سکون سے بیٹھے بھی, اور پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ دوبارہ سجدے میں جائیں گے, جلسے میں کیسے بیٹھیں گے ویسے بیٹھ جائیں, بالکل ہاتھ نارمل, نگاہیں آپ کی گود میں. ٹھیک ہے جناب. اچھا, اب دوبارہ سجدے میں جائیں گے, اللہ اکبر. ہاتھ پہلے, ناک بعد میں, پیشانی. ناک کی ہڈی کئیوں کی نظر نہیں آ رہی مجھے لگتے ہوئے, آپ کی ناک لگنی چاہیے زمین پر. اللہ اکبر. سجدے کی ایک اور مسٹیک, اور وہ مسٹیک کیا ہے, ہاتھ بچھاتے ہیں لوگ. ہاتھ نہیں بچھائیں. دیکھیں کچھ لوگ یوں جو سجدہ کرتے ہیں, یہ سجدہ نہیں ہے. سجدے کا انداز یہ کہ مرد کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے, ہاتھوں کے درمیان آپ کا منہ آئے گا, لیکن ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے. یہ اس طرح بچھا کر نہیں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ جائیں گے سجدے میں, اور ناک کی ہڈی لگے, آپ کو لگے کہ میرا ناک دب گیا, اور دیکھنا سجدے میں ناک کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. ہاتھ اٹھے ہوئے رہیں گے, ناک دبائیں, سختی محسوس کریں. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. چلیں اب نماز کے, اب میری طرف دیکھیں گے, دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے سے آتے ہیں. نماز کی شرائط کتنی ہے؟ 6. نماز کی شرائط کتنی ہے؟ 6. کتنی شرائط ہیں؟ پہلی شرط, پہلی شرط, دوسری شرط, تیسری شرط, چوتھی شرط, 5ویں شرط, 6ٹھی شرط. کیا بات ہے.
اب آئیے نماز کا پہلا فرض، نماز کا پہلا فرض، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض چوتھا فرض پانچواں فرض چھٹا فرض آخری قاعدہ، چھٹا شرط کیا ہے اور چھٹی فرض، ساتواں فرض آٹھواں فرض آٹھواں فرض اے بھی تسی یاد رکھو نا کہ ستی فرض ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں اب آ جائے قاعدہ اخیرہ. ٹھیک ہے، قاعدہ اخیرہ میں ہماری کیا غلطی ہوتی ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں التحیات میں جو انگلی اٹھانا ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں. تو پہلے تو ہاتھ کیسے رکھیں گے یہ ٹھیک ہے نا، اب اس کے لٹکا کے رکھتے ہوں گے، ہاتھ نیچے بھی نہیں لٹکائیں گے، اوپر بھی نہیں کریں گے، نارمل بالکل باوقار. ایسا نماز ایسے پڑھو یار جیسے کوئی بندہ بھی دیکھے تو کہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. یہ بڑے اسٹائل لوگوں نے اپنائے ہوئے. ٹھیک ہے، اب نماز میں التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تک انگلی اٹھانی ہے. جب اس کا فارمولہ یاد ہو جائے گا نا غلطی نہیں ہوگی. نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا اشہد ان لا سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہے. تو ایک تو ہے نا، کون ہے وہ؟ اللہ ہے نا. تو جس وقت بندہ انکار کر رہا ہے زبان سے اس وقت انگلی بتا رہی ہے کہ ایک ہے. سبحان اللہ. ذرا سمجھیے، اشہد ان لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں جس وقت تک میں یہ کہہ رہا ہوں. یعنی کیا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ بندہ چند سیکنڈ کے لیے کہتا ہے، آگے کلیئر کر دیتا ہے الا اللہ، اللہ ہے مگر اللہ، مگر فار دس پرٹیکولر سیکنڈ اس کی انگلی یہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ہے. بے شک کوئی عبادت کے لائق نہیں. جتنی دیر میں یہ کہہ رہا ہوں اتنی دیر میری انگلی اٹھی ہوئی ہے جو بتا رہی ہے کہ ہے. ذکر بالجہر، ایک ذکر باللسان ہے، ایک ذکر بالاعضاء ہے. یہ اعضاء سے ذکر ہو رہا ہے کہ میرا رب ہے. اور جیسے ہی الا اللہ، جب جملہ ہی کہہ دیا اللہ ہے تو اب انگلی کی اٹھانے کی ضرورت ختم ہو گئی. تو اب جو انگلیاں گھماتے رہتے ہیں پھراتے رہتے ہیں ان سب کے لیے سمجھ آ گئی کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ یار یہ انگلی کیوں گھماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ شیطان کی آنکھ میں لگتی ہے. تو پورا ہاتھ ہی ڈال دو نا بھائی، انگلی پھر کیوں گھماتے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی کی بدعتیں ہیں. بہرحال اب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کی پریکٹس کروانی ہے. ابھی دیکھیں میرا ہاتھ اور یہ میرے پیر پہ رکھا ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی الا اللہ کہا واپس ہاتھ سیدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اپنی واپس رکھیں، جیسے بیٹھتے ویسے بیٹھے. جو بزرگ بیٹھے بے شک کرسی پہ بیٹھے. ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بالکل ہاتھ سیدھا کر دیں گے، پھر ہاتھ یوں بھی نہیں رکھیں گے، سیدھا کر دیں نارمل. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ ایک مسٹیک تھی جو قاعدہ اخیرہ میں کرتے ہیں. تو یہ نماز کے ماشاءاللہ ہم نے کتنے فرائض یاد کر لیے؟ یہ 6 ہوئے، 7واں تو باقی ہے ابھی. اور کیا ہے؟ سلام پھیرنا. ہاں اس میں بھی مسٹیک. وہی بات ہے نا، سیکھا نہیں ہے، جیسے برابر والے کو دیکھتے رہے ویسے ہی کرتے رہے. اور سلام میں تو لوگوں کے ایسے ایسے سٹائل ہیں، وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. وہ امامہ اتارنا چاہتے ہیں، ٹوپی اتار. آرام سے سلام کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے. میں نے کہا نا ہمارے ہر عمل میں، اسلام کے ہر عمل میں وقار ہو. وقار کو سمجھتے نہیں سمجھتے ہو؟ وقار بھائی یاد تو نہیں آ رہا آپ کو؟ عربی پتہ نہیں، کئی لوگ کی اردو بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریسپیکٹیبل وے. ایک آپ کا عاجزی نہیں، وقار کہتے ہیں ایک ریسپیکٹیبل انداز. ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا ڈیسنسی ہے. ڈیسنسی انگریزی میں ڈیسنسی کہیں جس کو لگے کہ یار ایک مذاق نہیں ہو رہا ہے، ایک پراپر وے میں بات ہو رہی ہے، پراپر وے میں ادائیگی ہو رہی ہے. تو سلام کیسے ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیت کیا ہوگی کہ میرے جو فرشتہ ہے اعمال لکھنے والا، میں اس کو سلام کر رہا ہوں، اب تو جتنے اس طرف کے نمازی ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں. پھر اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر فرشتے کو اور تمام لوگوں. اب یہ جب سے یہ بتایا لوگوں کو تو اب لوگ یوں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مطلب سب کو دیکھنا ہے کون کون آیا ہے. پھر دوسرا سلام یوں. بھائی یہ نہیں کرنا آپ نے. پراپر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے، نماز سے ایگزٹ ہو گئے. اور یہ ایگزٹ سنت کے مطابق ہونا
یہ نماز کا 7واں فرض ہے ماشاءاللہ. جی اب کوشچن کی باری. نظر کدھر ہوگی؟ نظر کاندھے پر ہوگی نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ نماز کی 7 فرض پورے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب کون سنائے گا نماز کی 6 شرطیں؟ کون سنائے گا؟ چلو جس نے آج یاد کی ہو، جو تھوڑی کچی پکی ہو اور پکی کر لی ہو، سب اس کو بھی دے دیتے ہیں. تحفہ دے دیتے. نماز کی 6 شرطیں. کوئی ہمت کرے گا؟ ہمارے پورچوگل والا کوئی ہمت کر لے. نماز کی 6 شرطیں. ایک تحفہ تو پورچوگل میں جانا چاہیے. چلو آپ سنائیں. نماز کی پہلی شرط طہارت، اور دوسری شرط استقبال قبلہ. چل جائے گا، آگے پیچھے کوئی پرابلم نہیں ہے، چلے. تیسری شرط جو ہے نماز کی نیت. ٹھیک ہے، نیت کے بعد چوتھی شرط. چوتھی شرط وقت. ٹھیک ہے، اور تکبیر تحریمہ. 6 اور 5 ہو جائے. ایک لباس کی رہے گی نا. چھٹی شرط اس کو کیا کہتے ہیں؟ ستر عورت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک. اب یاد رہیں گی نا انشاءاللہ. چلیں اب نماز کے فرض کون سنائے گا؟ 7 نماز کے فرض. ہمت کریں، آپ کو یاد ہے. جی کھڑے ہو جائیں. کیا بات ہے، کیا ہمیں پڑھائی دی. پہلا فرض بولیں کیا ہے؟ سب بول رہے تکبیر تحریم. دوسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض پہلے تو بولنا تھا بھائی، پھر آپ کی باری ہے. تیسرا فرض قرات. چوتھا فرض رکوع. ماشاءاللہ. 5واں فرض سجود. چھٹا فرض قاعدہ آخیرہ. اور 7واں فرض سلام پھیرنا. ماشاءاللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چلے بھائی، صبح بہارا رسالہ. ماشاءاللہ. چلیں اب میں رینڈم کوشچن کروں گا. نماز کی تیسری شرط کون سنائے گا؟ آپ بتائیں گے، بولیں گے نہیں. دا تھرڈ شرط آف نماز. جی استقبال قبلہ. ماشاءاللہ، تحفہ لے لیں بھائی. ماشاءاللہ. نماز کا 5واں فرض کون بتائے گا؟ 5واں فرض. جی آپ بتائیں گے. آپ بتائیے. سجود. نماز کا 5واں فرض کیا ہے؟ چھٹا کیا ہے؟ کیا ہے؟ چلیں آپ کلوز کرتے ہیں، سارا ریپیٹ کرتے ہیں شروع سے سب ایک ساتھ. ٹھیک ہے. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ پہلی شرط پہلی شرط پہلی شرط. دوسری شرط دوسری شرط دوسری شرط. تیسری شرط تیسری شرط تیسری شرط. چوتھی شرط چوتھی شرط چوتھی شرط. 5ویں شرط 5ویں شرط 5ویں شرط. چھٹی شرط چھٹی شرط چھٹی شرط. 7ویں شرط 7ویں شرط نہیں ہے. کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ پہلا فرض پہلا فرض پہلا فرض. دوسرا فرض دوسرا فرض دوسرا فرض. تیسرا فرض تیسرا فرض. چوتھا فرض چوتھا فرض چوتھا فرض. 5واں فرض سجود. 5واں فرض. چھٹا فرض آخری فرض سلام پھیرنا. 7واں فرض کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو اسی سال حج کی سعادت ماشاءاللہ آمین. اچھا دیکھیں، اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس پورے سیشن کو. ہم نے تقریباً یہاں پر 6 بجے یہ سیشن شروع کیا. ٹھیک ہے، ابھی 7 نہیں بجے. 1 گھنٹے میں ہم نے اسلام کے سب سے اہم ترین فرض کے بارے میں کتنی ساری باتیں سیکھ لی. اگر یہ وقت ہم دیا کریں، یہ اتنا بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے علم دین سیکھنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت ہی نہیں دیتے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ کس کس کو غسل کے فرائض پتہ ہیں؟ کس کو وضو کے فرائض پتہ ہے؟ میرا جی چاہ رہا ہے، واللہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو غسل کے فرائض بھی سکھا دوں. پتہ نہیں پھر کب آپ ملو گے، اتنے سارے ملکوں والے ہو. میں آپ کو وضو کے فرائض بھی سکھا دوں. نماز جنازہ کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے. لیکن یہ ساری باتیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت سارے مہینے دینے پڑیں گے. آپ مہربانی کرو، آپ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ. ہر مہینے نہیں تو ہر دوسرے مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے، آپ نے تو سیکھ لیا، میں نے سیکھ لیا، میری بیوی کو کون سکھائے گا؟ میرے بچوں کو کون سکھائے گا؟ میرے ماں باپ کو کون سکھائے گا؟ آپ سوچئے نا، یہ فرض چیزیں میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا. اور خاص طور پہ جو غسل ہے نا، میں غسل کے فرائض تو سکھا ہی دیتا ہوں، بڑا آسان ہے. کیوں کہ اگر بے غسلہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں ہے نا،
تو اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئے. اب آپ بتائیں میں غسل صحیح جانتا ہوں, میرے گھر والے نہیں جانتے, اگر وہ بے غسل ہیں تو رحمت کے فرشتے تو میرے گھر میں نہیں آئیں گے نا. نہ رحمت آئے گی نہ برکت آئے گی, بلکہ بے غسلے کا مسجد میں آنا حرام. اللہ نہ کرے میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس کو غسل کرنا نہیں آتا, غسل کا فرض نہیں پتا, اور وہ آ گیا ہے, تو اس کا یہاں بیٹھنا ثواب نہیں ہے, اس کا بیٹھنا حرام ہے. قرآن کھولے گا, قرآن پڑھنا حرام, نماز پڑھے گا, نماز پڑھنا حرام. مجھے بتاؤ یار, پرتگیز سیکھنا, یہ جو آپ کی کون سی زبان ہے یہاں پر فرینچ سیکھنا یا بیلجین زبان سیکھنا, یہاں کے ویزے لینا, یہ ضروری تھا یا پہلے مجھے پاک ہونا سیکھنا ضروری تھا؟ آپ سوچئے ہماری ساری عبادتیں یہ موو کرتی ہیں طہارت کے گرد. بے طہارت والا تو کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا نا, کافی ساری عبادتیں اس کے لیے رونگ ہو جائے گی. ایک بار ایک دعوت اسلامی کے مبلغ تھے مکہ پاک میں, ذرا سنیے گا, حرم پاک کے اندر وہ انہوں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو غسل کے فرض بتائے, غسل کا طریقہ بتایا. ایک 30-35 سال کا نوجوان احرام میں تھا, رونے لگ گیا. اس کو کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ زندگی میں پہلی بار پتا چلا کہ غسل کیسے ہوتا ہے. ہمارے اسلام میں نے پتہ کیا کیا, اس بندے کا ہاتھ پکڑا, اس کو حرم سے باہر لے آئے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ غسل فرض ہے اور میں پاک نہیں ہوں اور حرم پاک کے اندر ہوں, تو مکے میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ. ایک گناہ کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ. یعنی کوئی بندہ بے غسلہ حرم میں پہنچ گیا, ہر قدم پر 1 لاکھ گناہ مل رہا ہے. ہر طواف کے قدم پر ثواب نہیں مل رہا, 1 لاکھ گناہ کما رہا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے کیوں اتنا انفسائز کرتے ہیں, قافلے میں سفر کرو, آ جاؤ ہمارے مدرسے میں, دین سیکھ لو, تھوڑا قرآن سیکھ لو. واللہ یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. آپ جو مجھ پر اور آپ پر اوبلیگیٹری تھا, شرط تھی, فرض تھا, وہ ہم چھوڑے بیٹھے. سلامت رکھے اللہ دعوت اسلامی کے ماحول کو, کہ ہاتھ جوڑتے ہیں, پیر پکڑتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس, تو اپنی نماز ٹھیک کر لو, اپنا غسل ٹھیک کر لو, اپنی وضو ٹھیک کر لو. لیکن نہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غسل کے فرض کیسے ہو گئے؟ بھائی ہم تو بہت اچھا غسل کرتے ہیں. کسی سے پوچھو بھائی غسل کیسا کرتے ہوگا؟ میں تو زبردست جناب, اتنی کریمیں لگاتا ہوں, اتنے شیمپو لگاتا ہوں, اتنا زبردست ٹب ہے میرے پاس. اللہ کے بندو, پورے بیلجیم کا پانی بہا دو نا اپنے اوپر, اور غسل کے فرض پورے نہیں کرو گے تو پاک نہیں ہوگے. اب سنیے, غسل کے 3 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 3. غسل کے فرض کتنے ہیں؟ 3. پہلا فرض ہے کلی کرنا. پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. اب یہ کلی کرنا کیسے ہے کہ پورے منہ میں اچھی طرح آپ نے کلی کرنی ہے. روزہ نہیں تو بہتر یہ ہے کہ غرغرہ کر لیں. روزہ ہے تو غرغرہ نہیں کریں گے. غرغرہ فرض نہیں ہے, فرض ہے کلی کرنا. پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. آپ کیا نہیں پتا, ہمارے لوگ پان وان بھی بہت کھاتے ہیں تو چھالیاں وغیرہ منہ میں ہوتی ہے, تو اچھی طریقے سے پورا منہ صاف ہونا. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. دوسرا فرض کیا ہے؟ اچھا, اب ناک میں پانی کیسے چڑھائیں گے؟ کہ نرم ہڈی تک آپ کا پانی جائے گا. اگر ناک میں میل وغیرہ ہے, اچھی طرح ناک صاف کریں گے, ناک کو اچھی طرح صاف کر لیں اور ناک میں پانی چڑھائیں. اب بتائیے کہ غسل میں تو نہ ہم کبھی کلی کرتے ہوں گے, نہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوں گے, شاور لیا, زبردست شیمپو لگایا, صابن لگایا. اگر غسل واجب تھا, ناپاک تھے, اگر یہ نہیں کیا تو فرض ادا نہیں ہوا. اب تیسرا فرض ہے پورے جسم پر 2-2 قطرے کم از کم پانی بہانا. آسان لفظوں میں پورے جسم پر پانی بہانا, یہ غسل کا تیسرا فرض ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ اور تیسرا فرض پورے بدن پر پانی بہانا. اب پورے بدن پر پانی بہانے میں مسٹیک کیا کرتے ہیں لوگ ہیں؟ آپ اگر شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اور آدھا گھنٹہ نہاتے رہے, کیا پورے بدن پر پانی چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا. مرد کے اور عورت کے جسم میں کچھ حصے ایسے ہیں جہاں دانستہ ڈیلیبریٹلی پانی پہنچانا پڑے گا. آپ کی بغل میں کیسے پانی جائے گا جب تک آپ اس کے آگے نہیں کریں گے یا پانی شاور نہیں لائیں گے, یا آپ بیٹھ کے اگر غسل کر رہے ہیں تو رانوں کے درمیان پانی نہیں جائے گا. پارٹ آف دا باڈی ایسے ہیں, میں اشارہ کر رہا ہوں, سمجھدار ہیں آپ کہ جہاں آپ کو خود یا تو ہینڈ شاور سے پانی پہنچانا پڑے گا, اور اگر آپ مگے سے نہا رہے ہیں تو آپ کو پراپرلی ادھر پانی ڈالنا پڑے گا. تو مرد اور عورت دونوں کے جسم میں ایسی کچھ جگہ ہیں جہاں خود پانی پہنچائیں گے تو پہنچے گا, ورنہ پانی نہیں پہنچے گا, اور نہیں پہنچے گا تو غسل ہی نہیں ہوگا.
تو اس لیے احتیاط ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ پہلا فرض دوسرا فرض اور تیسرا فرض پورے جسم پر پانی بہانا۔ ذرا تو یہ غسل کے 3 فرائض آپ نے سیکھ لیے اللہ کی رحمت سے۔ کتنا مین فرض تھا، کتنی دیر لگی؟ 5 منٹ 6 منٹ۔ علم دین سیکھیں گے تو سیکھ پائیں گے نا۔ آخری مشورہ دیتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ قافلوں میں سفر کریں، جیسے میں نے کہا کہ دعوت اسلامی والوں کے پاس جایا کریں، ویسے آپ کوشش کریں کہ آن لائن مدرسہ جوائن کر لیں۔ اس کا فائدہ بتاتا ہوں، روزانہ آدھا گھنٹہ، 23.5 گھنٹے آپ کے، آدھا گھنٹہ علم دین، ٹھیک ہے؟ ہمارے آن لائن مور دین 30 کورسز ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے آن لائن داخلہ لے لیں، quranteacher.net یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیں، جو بھی ٹائم آپ کے پاس ہے وہ ٹائم آپ ان کو دے دیں، آپ کو قاری صاحب پڑھائیں گے، آپ کہیں بھائی پہلے میری نماز ٹھیک کریں، نماز ٹھیک ہو گئی، اب مجھے قرآن پڑھائیں، پڑھتے پڑھتے آپ نے قرآن پڑھ لیا، اب آپ کہیں مجھے ترجمہ پڑھائیں قرآن کا، آپ کو ترجمہ پڑھائیں گے، آپ کہیں مجھے تفسیر پڑھائیں قرآن کی، یہ بھی آپ پڑھ لیں، آپ کہیں مجھے میرے آقا کی حدیثیں سناؤ، تو آقا کی حدیثیں پڑھائیں گے، آپ ان کو کہیں مجھے شوق ہو گیا دین سیکھنے کا، مجھے درس نظامی کرا دو، روزانہ 1 گھنٹہ دے دیں، 4 سال میں آپ درس نظامی کر لیں گے۔ اچھا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کون سا والا؟ آپ کے کاروبار سے فارغ، آپ کی فیملی سے فارغ، رات 12 بجے 11 بجے 3 بجے صبح 6 بجے، میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، یورپ میں آپ لوگ کرتے ہیں نا، جاب پہ جاتے ہیں تو ٹرین لیتے ہیں یا بس لیتے ہیں، کئی اسلامی بھائیوں نے اپنی ٹرین کا ٹائم جو ہے وہ اپنے سبق کا ٹائم رکھا ہے، وہ 6 بجے ٹرین میں بیٹھتے ہیں آفس جاتے میں، اور آدھے گھنٹے کے لیے کان میں ہیڈ فون لگاتے ہیں، قرآن پاک سنا دیتے ہیں قاری صاحب، آفس پہنچتے تو سبق پورا ہو گیا ہوتا ہے۔ تو یہ مینجمنٹ آف ٹائم ہے، بلکہ اب تو دنیا میں یہ سائنس پڑھائی جا رہی ہے، نالج آن ویل۔ آج کل بہت سارے انگریز یا اس طرح کے لوگوں نے اسی سفر کے دوران بہت سارے ڈپلوما کیے اور سرٹیفکیٹ لے لیے۔ تو اگر آپ روزانہ ٹریول کرتے ہیں تو اس ٹریول ٹائم کو علم دین ٹائم بنا دو نا۔ دعوت اسلامی نے آپ کے لیے فیسلٹی دی ہوئی ہے، آپ قرآن پڑھیں، علم دین سیکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس 1 گھنٹے کے سیشن میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، یہ ایک جھلک ہے، آتے رہو گے، سفر کریں گے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ اللہ مجھے بھی صحیح نماز پڑھنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے۔ مزید 5 منٹس ہیں کوسچنز کے لیے، اگر کوئی سوال ذہن میں ہے نماز اور غسل کے بارے میں جو بات کی ہے، 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ سیشن جو ہے